آج کی اسٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کا درد کیوں عام ہوتا جا رہا ہے اور ان دردوں کا علاج کیسے ممکن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بیماریاں عام ہیں، کمر درد کی بیماری ہے، پٹھوں کی بیماری ہے اور جوڑوں کی بیماری ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو ڈاکٹر قاسم سلیمان اجمی ہیں۔ وہ امریکہ سے یہ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور گجرات میں علاج کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کمر درد کی وجوہات کیا ہے، یہ کیسے درد ہوتا ہے ہم لوگوں کو؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر قاسم اجمی ہے۔ میری بیسک ٹریننگ آرتھوپیڈکس یعنی کہ بون اینڈ جوائنٹس، ہڈی اور جوڑوں میں ہے، اور میں نے سب اسپیشلائز اسپائن یعنی کہ کمر کی بیماریوں میں کیا ہے۔ تو کمر درد میں میرا خاص انٹرسٹ ہے کیونکہ میں نے اس میں فیلوشپس بھی کیا، اور امریکہ میں ابھی جو ریسنٹ فیلوشپ کر کے آیا تھا وہ بھی کمر یعنی کہ منیملی انویزیو اسپائن سرجری کے بارے میں تھی۔ کمر درد کی وجوہات ہر عمر کے لحاظ سے اس کی کامن ہوتی ہیں، یعنی کہ بچوں میں اکثر اوقات جو کمر درد کی وجوہات ہوتی ہیں وہ کمر کا ٹیڑھا پان ہوتا ہے، جسے اسکولیوسس بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو ہم جوان ہوتے جاتے ہیں اور یعنی کہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، وجوہات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جوان بندوں میں عموماً کم ہوتی ہیں۔ 25 سے 40 سال کی عمر تک اکثر اوقات کمر درد جو ہے اس کی مین وجہ ڈسک پرابلم، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہریں ہیں، مہروں کے بیچ میں اللہ نے ایک پروٹیکٹیو میکنزم یعنی کشن یعنی کہ شاک ایبزاربر میکنزم دیا جسے ڈسک کہتے ہیں۔ یہ ڈسک کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک جیل سے بھرا ہوا غبارہ ہے اندر، جس کا کام ہے کہ سارا شاک ایبزارب کرنا، جتنا بھی ہائی امپیکٹ یعنی کہ جو سپورٹ سے اور چلنے پھرنے سے جتنا بھی وزن ہم پہ پڑتا ہے، یعنی چھاتی کو نیچے کے حصے سے کنیکٹ کرنے والا یہی کمر کا کام ہے۔ اسپیشلی کمر کا یہ حصہ جسے لمبر سپائن یعنی کہ اکثر کمر اسی کو سمجھا جاتا ہے، اسی کو لوگ چھاتی سمجھتے ہیں، جبکہ کمر تو نیچے سے لے کے اوپر تک ایکسٹینڈ کرتی ہے، لیکن اکثر اوقات یہ والا حصہ اور خاص طور پہ یہ آخری دو موڑے جنہیں L4-5 اور L5-S1 کہتے ہیں سب سے کامنلی افیکٹ ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا 20 سے لے کے 40 سال کی عمر کے لوگوں میں، ان میں کیا کامن وجوہات ہیں۔ آج کل IT کا زمانہ ہے، لوگ اکثر بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور پرولانگڈ آورس کے لیے یعنی کہ گھنٹوں گھنٹے بیچارے پڑھتے رہتے ہیں، ایسا دباؤ اسٹریس کہ بھول جاتے ہیں کہ کمر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جبکہ یہ ایک ایسا ٹیشو اللہ نے بنایا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا بھی ریلیکسیشن ٹائم ملے تو یہ ریکیوپریٹ یعنی کہ دوبارہ سے اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے۔ لیکن مسلسل بیٹھے رہنے میں، جیسے کہ آفس ورکرز، اسٹوڈنٹس، IT ورکرز خاص طور پہ، اور جو بھی جابس جس میں سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، وہ لوگ کامنلی بیک پین کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈرائیورز جو پرولونگ جرنی کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کیونکہ اربن سٹیز ہیں، لوگ شہروں سے باہر رہتے ہیں، جب وہ ٹریول کر کے اندر آتے ہیں بگ سٹیز میں تو ان کی ٹریولنگ کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات وہ کمر درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ جاب کے قریب ہی ہو تاکہ ٹریولنگ کا ٹائم ریڈیوس ہو جائے۔ ٹریولنگ میں بھی بیٹھنا ہی ہے، اگر آپ بیچ میں رک کے نکل سکتے ہیں، تھوڑا سا واک کر سکتے ہیں، دیٹ وڈ ایز۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، کمر ایک ایسا حصہ ہے جو سگریٹ پینے سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بلڈ سپلائی سب سے کم ہے، تو اگر جو ہی بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو یہ چیزیں ڈیسیکیٹ ہو جاتی ہیں، یہ ان کی بلڈ سپلائی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی انجری یا تھوڑا سا سگریٹ نوشی جو کہ بلڈ کی شریانوں کو تنگ کر دیتا ہے، اس سے یہ بہت جلدی افیکٹ ہو جاتی ہیں، ساری اوپر گردن سے لے کے نیچے تک، خاص طور پہ گردن اور یہ نچلا حصہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو متاثرین ہیں وہ خواتین ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، وہ کمر درد کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کو کیسے وہ خواتین جو قابو پا سکتی ہیں اس پہ؟ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ یہ ماڈل دیکھ سکتے ہیں، اس ماڈل میں خاص طور پہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپائن کا ایک پوسچر بنایا ہے، یعنی کہ کمر میں خم ہے، یہ سیدھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس خم کو اگر ہم کسی بھی طرح بدلنے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ ان کا پوسچر ہے، گھر پہ صفائی کریں گی تو کمر جھکا دیں گی۔ کمر جب جھکاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ صرف کمر نہیں جھکتی بلکہ اگلا حصہ پورا آگے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وزن آگے پڑتا ہے، اور وہ ان ڈسکس کے لیے جو کہ نارمل پوسچر میں آپ کا وزن سہتی ہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح کوئی بھی ایکٹیویٹی جو جھک کے کی جائے, جس میں جھکنا پڑے کمر میں, وہ ساری چیزیں مل کے, خاص طور پہ صفائی کرنا, گھر کے کام کاج کرنا, برتن دھونا, ایون کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا کمر درد کا سبب بنتی ہیں. پھر اکثر اوقات عورتوں پریگننٹ ہوتی ہیں اور اس کے دوران ہمارے کور مسلس یعنی کہ پیٹ کے مسلس اور کمر کے مسلس بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ عورتیں, ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ آفٹر پریگنینسی دے ہیو ٹو گو تھرو اے ریہیب پروسیس. ان کو اپنے ایب مسلس میں ایکسرسائز کا تو رواج ہے ہی نہیں, بالکل بہت کم ہے, جو کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. بلکہ آپ کے ذریعے میں اپنی یہاں کے خواتین کو یہ بتاؤں گا کہ خاص طور پہ پریگنینسی کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ پراپرلی اپنی جسم کا خیال رکھیں, کیونکہ پیٹ کے مسلس خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں تو وہ آپ دیکھیں گے فلم ایکٹرز کے بچے ہوئے ہیں, اگلے دن وہ جم چلی جاتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مسلس جو ہی ہمارے سلیکس ہو گئے یعنی کہ ڈھیلے ہو گئے, اسی طرح ایک پلر ختم ہو گیا, یہ اگلا پلر ہے, یعنی سپورٹس پرووائڈ کرتا ہے نچلی کمر کو, جو کہ پریگنینسی کے بعد کافی لیکس ہو جاتا ہے. اس لیے ان مسلس پہ ورک کرنا بہت ضروری ہے خواتین کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور گھٹنوں کا درد ہے, وہ بڑا عام درد ہے, تو اس بیماری پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, اور یہ بیماری کتنی عام ہے گھٹنوں کا درد جو ہے؟ گھٹنوں کا درد بہت کامن ہے. جو ہی ہم لوگ, جس طرح ہم ایجنگ ہوتی ہے جس طرح, اسی طرح ہمارے اندر کے جسم میں جو ٹیشوز ہیں وہ بھی ایجڈ ہوتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شوق یعنی کہ چوٹ یا انجری برداشت کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. تو بیسٹ عام جوان لڑکے یعنی کہ 20 سے 40 سال کی عمر میں تو گھٹنوں کا درد بہت کم ہوتا ہے, اگر کوئی انٹرنل پرابلم نہ ہو, یعنی کہ کوئی پرابلم جو فیملی میں چل رہے ہیں وہ نہ ہو, یا کوئی سپورٹس انجری نہ ہو, یا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, تو نی کے پرابلم نہیں ہوتے. جو یوزول پرابلم ہوتے ہیں 40-45 سال کے بعد شروع ہوتے ہیں, جو کہ ایجنگ کی وجہ سے. اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جس طرح ہمارے مہروں کے درمیان میں ڈسک رکھی ہوئی ہے, اسی طرح دو ہڈیاں جو کہ گوڑے کو جوائنٹ بناتی ہیں, ان کے بیچ میں بھی کارٹیلیج ہے, منسکس ہے, یعنی کہ شاک ابزاربنگ, جو کہ امپیکٹ کو ابزارب کرتے ہیں اور ڈیسیپیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ اسپریڈ کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں اللہ نے جوڑوں کے درمیان میں رکھی ہوئی ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے. اب ہم ان کے اوپر اگر لوڈ کم کر دیں, یعنی کہ اپنا وزن کم رکھیں, یا وہ مسلس جو کہ نی کو موو کرتے ہیں ان کو اسٹرانگ رکھیں, اور سیڑھیاں جو چڑھنا ہے اگر اوائڈ کر سکیں تو کم کر لیں. ہمارے بیٹھنے کا پوسچر ٹھیک ہو, یعنی کہ نیلنگ ڈاؤن. نیلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ گوڑے کے اوپر بیٹھنا, جس طرح کے الیکٹریشین یا اکثر لوگ بیٹھتے ہیں, اس سے ان جوڑوں پہ اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پٹھوں کی یہ جو درد ہے وہ بھی بڑی عام بیماری ہے ایک, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے, اور کیا اس کا ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے پٹھے کی وجوہات ایک بڑی ویگ ٹرم ہے, بڑی براڈ ٹرم ہے, جس کا مطلب ہم ایز اے ڈاکٹر کافی براڈ سینس میں لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پٹھوں کی کمزوری جو کہ ان یوزول ہے, آپ کی روٹین لائف سے ہٹ کے ہے, تو ایسے میں کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کے خون کو چیک کیا جا سکتا ہے, آپ کے اندر وائٹامن لیولز چیک کیے جا سکتے ہیں. پھر اکثر اوقات اسپائن کا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ساری الیکٹرک کرنٹ تو اسپائن سے آ رہی ہے, دماغ سے آ رہی ہے, تو اگر وہاں پہ تھوڑا سا بھی کنیکشن ایرر ہو تو سارے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ کہ آپ چیک کریں, کہ آپ ایک ڈاکٹر کو چیک کر لیں کہ میک شور کہ سارا بیس لائن نارمل ہے. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ, ہیلتھی ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ رکھیں, جس میں فروٹ اس کا استعمال ہو, گوشت کا استعمال ہو, دودھ کا استعمال ہو, دھوپ آپ کو لگے تاکہ وائٹامن ڈی بنے. وائٹامن ڈی نہ کہ صرف کیلشیم کو ایبزارب کرتا ہے, آپ کی امیون سسٹم کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. آج کل کووڈ کے زمانے میں وائٹامن ڈی اس لیے صرف اونلی وائٹامن ہے جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے, اور ریکمینڈڈ ہے کووڈ سے بچنے کے لیے بھی. لیکن یہ آپ کے پٹھوں کو بھی بہت اسٹرانگ کرتا ہے. وائٹامن ڈی کی کمی, وہ کہ ہم سن میں اور اتنے روشن ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ سورج ہر وقت جگمگاتا رہتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے کیونکہ ہم سورج میں بیٹھتے ہی نہیں. اکثر مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. سو ہیلدی ڈائٹ, ہیلدی لائف سٹائل جس میں ایکسرسائز شامل ہو, ویٹ کنٹرول, آل دس ول میک یو بیٹر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے مفید مشورے دیے. یہ تھے ڈاکٹر قاسم سلیمان اجمی صاحب, جنہوں نے آپ کو بتایا کہ کمر درد اور پٹھوں کا درد اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ہماری اسکرین پر ان کا نمبر چل رہا ہے, اگر آپ ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان سے رابطہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح آپ مختلف بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں.